السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اس لیے کہ یہ ویڈیو جو بھولے بھالے سنی مسلمان ہیں ان کی حفاظت کرے گا، ان کے عقائد کو بگڑنے سے بچائے گا، اور ان کے جو اعمال جو پیروں کی وجہ سے، جھوٹے پیروں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ان سے بھی ان کی حفاظت کرے گا۔ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں، پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک اور ویڈیو میرے پاس آیا ہے، ہمارے ایک سید صاحب نے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ویڈیو ضرور بنائیے گا، کیونکہ دیکھیے عوام کس طریقے سے جھوٹے اور جعلی پیروں سے دھوکہ کھاتی ہے اور ان پر کیسا پیسہ لٹا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس دور میں جبکہ ہماری بہن بیٹیاں کتنی اپنے گھر پر بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں تک نہیں ہو پا رہی، کس وجہ سے؟ کیونکہ جہیز کی بہت بڑی لعنت ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اور ان کے والدین پر اتنا روپیہ، اتنا پیسہ اور اخراجات کرنے کے لیے دم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں بیچارے جو جوان ہو کر کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کو ان کے بیٹوں نے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ان لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم ان کا دیکھ بھال کرتے، ان کے اوپر اپنے جو روپیے اور پیسے ہیں وہ خرچ کرتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جاہل پیروں پر اپنے پیسوں کو لٹانا شروع کر دیا، اور آج اس کا بدلہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم لوگ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹے پیر وہ لوگ امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے پیر ہمیشہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، جھوٹے پیر اور سچے پیر۔ جو سچے پیر ہیں ان کی جو نظر ہوتی ہے نا، وہ آپ کی جیب پر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے دل پر ہوتی ہے، آپ کے قلب پر ہوتی ہے، آپ کی اصلاح پر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں، وہ آپ کے دل کے احوال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو نیک کام کی طرف لگانے اور راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو جھوٹا پیر ہوتا ہے، مکار پیر ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی پر نظر رکھتے ہیں، آپ سے کیسے ہدیہ لینا ہے اور کس طریقے سے آپ سے پیسے اینٹھنے، وہ اسی کی طرف ہمیشہ راغب رہتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کو ایسے کاموں میں الجھا کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا روپیہ اور پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایسے جھوٹے پیروں کے چکر میں آپ پھنس چکے ہیں تو میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے میرے بھائی، ایسے پیروں کو فوراً چھوڑ دیں اور ان کی جو بیعت ہے وہ بھی توڑ دیں، اس لیے کہ ان لوگوں سے کوئی خیر آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ شر اور فساد ہی آپ کو ملے گا، اور آپ کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا، اور آپ کا ایمان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج کا جو ویڈیو میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا تقریباً یہ 2.5 منٹ سے اوپر کا ہے، اور اس کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میری ادباً گزارش ہے، جو پیر صاحب ہے ان کی داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جو پیر سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھ سکتا اس کو پیر بننے کا حق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ داڑھی ایک مشت داڑھی ہے۔ جو آدمی ایک مشت داڑھی نہ رکھ سکتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ ادا کر سکتا، تو اس کو پیر بننے کا حق کیسے حاصل ہوگا میرے بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے اندر ویڈیو کے اندر دیکھا جا رہا ہے کوئی یلو کلر کے یعنی پیلے کلر کے کپڑے پہن کر کے کچھ لوگ بھانگڑا کر رہے ہیں، وہاں پر ناچ کر رہے ہیں، کچھ سنگیت بج رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، اس پر وہ لوگ تھرک رہے ہیں، ان کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے ہیں، اور وہ گھنگرو کی وجہ سے وہاں پر جو ہے کافی ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی یلو کلر والوں کو بھگا دیا جاتا ہے، ان کی جگہ پھر کالے کلر والے آتے ہیں، اور پھر مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا قصیدہ بردا شریف کا جو میوزک ہے وہ چل رہا ہے، اور وہاں پر وہ کالے کپڑے پہننے والے تھرک رہے ہیں، آگے آتے ہیں پیچھے آتے ہیں، عجیب عجیب طریقے کے ڈرامے کرتے ہیں میرے بھائی، ان کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے۔ بتائیے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، کہ پلیز ایسے لوگوں کو روکیں، سمجھائیں کہ اسلام کو بدنام نہ کریں۔ جانتے ہیں میں ہمیشہ سے ایسے ویڈیو کیوں بناتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سنی حضرات بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ہمیشہ سے سنیوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ اپنوں لوگوں سے ہوتا ہے۔ میں اب ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے کو نقصان پہنچاتے ہیں، غیر ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ سنیت کو اگر نقصان ہوا ہے، لوگ آج اگر دیوبندیت اور وہابیت میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف جھوٹے پیر یا پھر آج کل کے جو نعت خواہ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان سنیت کو ہوا ہے، اور آئندہ بھی ہوگا۔ اس
اس لیے میں زیادہ تر فوکس کرتا ہوں کہ جھوٹے مکار پیروں کا پردہ فاش کیا جائے اور ان کو صحیح راستہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں، جن لوگوں کے اندر یہ 4 شرائط پائے جائیں اور اگر یہ 4 شرائط ان کے اندر نہیں پائے جاتے تو فوراً ان سے بیعت توڑ دیں، اگر ہو بھی چکا ہے تو بھی بیعت توڑ دیں۔ وہ 4 شرائط کیا ہے وہ بھی آپ جو ہے کان کھول کر سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو پیر ہو وہ بالکل سنی صحیح العقیدہ ہو، مطلب اس کے عقیدے میں کہیں جھول نہ ہو، اگر وہ جھول ہوگی تو وہ پیر نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، مطلب یہ کہ کسی جاہل کو پیر بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ آدمی فاسق معلن نہ ہو، یعنی داڑھی وغیرہ نہ کاٹتا ہو اور کوئی گناہ کھلم کھلا نہ کرتا ہو۔ دیکھیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہی ہے اور اس کا کاٹنے والا فاسق کہلاتا ہے، اور اگر کوئی کھلم کھلا داڑھی کٹائے تو وہ فاسق معلن ہو جاتا ہے، تو لہٰذا فاسق معلن داڑھی کٹوانے والا کبھی بھی وہ پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر تیسری شرط نہیں پائی جاتی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، بیچ میں کٹا ہوا نہ ہو۔ تو لہٰذا ایسا اگر کوئی شخص آپ کو مل جائے اور اوپر سے اگر کوئی سید مل جائے تو پھر یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر سید نہ ملے تو کسی بھی عالم دین سے، کسی اچھے انسان سے، کسی اچھے شریعت جاننے والے آدمی سے آپ جو ہے مرید ہو سکتے ہیں، بیعت ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ آگے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔